أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح کا اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذکر کرنے جا رہے ہیں اس پاک ہستی کا، اس پاک بی بی کا کہ جس کا ذکر خود سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 61 جس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں اس میں موجود ہے، جس کی عصمت کی گواہی دیتی ہے آیہ تطہیر۔ وہ پاک بی بی، وہ پاک ہستی جو خود تفسیر ہے سورہ کوثر کی، کائنات کی وہ خوش نصیب بیٹی جسے ام ابیہا کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو باپ کی ماں کہا جاتا ہے، وہ بیٹی کی جس کے اعزاز میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کالی کملی والی اپنے ممبر سے کھڑے ہو کے اپنے ممبر پہ کالی کملی سجایا کرتے تھے کہ میری بیٹی اس پہ آ کے بیٹھے۔ وہ پاک ماں اور کائنات کی وہ واحد ماں
کہ جس کے قدموں کے تلے جنت ہے کن کی؟ جو کہ خود جنت کے سردار بیٹے ہیں، وہ پاک بیٹی جس کو بطول کہتے ہیں، وہ دختر رسول جو زوجائے وسیع رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ، آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کے پاک نام کے صدقے میں ہماری محفل بھی سجے اور ہمارے اس پاک بابرکت مہینے میں مزید برکتیں بھی آئیں۔ جی زبیر بھائی۔ جی بہت عمدہ مدیحہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک اس کو وضاحت سے انٹروڈکشن کروایا ناظرین کے سامنے۔ اور ناظرین، ہمارے یہ جو موقع ہے نا، یہ دراصل آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی عظمت دیکھیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے بھی عطا کیے تھے، لیکن ان کو جلدی ہی واپس اپنے پاس بلا لیا، اور بیٹی کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ اور بیٹی کی آپ دیکھیں عظمت، دیکھیں شان، دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب جو آل اہل بیت اور اس طرح سے جو آل چلی، وہ بیٹیوں کی طرف سے، جو کافر کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ جو ہے آپ کی تو اولاد نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرما دیا کہ اصل میں تو جڑ کٹے یہ لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رہتی دنیا تک، جب تک قیامت ہے، چلتا رہے گا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا گلوب جو بنایا ہے، ڈیزائن اس طرح کا بنایا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اقامت دی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں نماز ادا کی جا رہی ہے، اور ہر وقت درود پاک بھیجا جا رہا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے کیا گیسٹ ہیں، ان کا ہمارے جو کروائیے گا۔ گیسٹ ان کا آپ کو انٹروڈکشن کراتی چلوں، گو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ظاہر الحسن نقوی صاحب، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نوید عباسی بھائی، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری ریلیجس بہن، اسکالر بہن عائشہ بلال، اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم۔ آپ تمام تر گیسٹ کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو کیونکہ آج جو ذکر ہے ایسی پاک بی بی کا ذکر ہے کہ جس گھر میں بی بی کا نام لیا جائے وہاں پہ برکت ہی برکت، وہاں پہ نور ہی نور، اور کیوں نہ ہو، یہ تو نور ہے ان کی آنکھوں کا جو کہ خود محبوب خدا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ذرا ان بیٹی کا ذکر کرنا چاہنا کہ جیسے انہوں نے بات کی، یہ اعجاز جناب فاطمہ الزہرا کو ہی حاصل ہے کہ جو اپنے باپ کی آگے سے آل کو لے کے چلی۔ نحمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، قاری صاحب نے تلاوت کی، وقرن فی بیوتکن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ازواج کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب قرآن مجید فرقان حمید التفات کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، پہلے مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یہاں آ کے مذکر کی بات ہو گئی۔ تو عربی کا یہ قاعدہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مؤنث کے ذیل میں مذکر ذکر نہیں ہو سکتا، مذکر کے ذیل میں مؤنث کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم کہہ کر اللہ رب العالمین نے التفات کیا، اور جہاں قرآن التفات کرتا ہے وہاں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ تو لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبوت، ہم نے آپ سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا ہے۔ کیا پہلے رجس تھا؟ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ جو ہلکی سی خفیف سی بھی کوئی چیز اس طرف نسبت کرنا چاہے، اللہ کہتا ہمیں وہ بھی گوارا نہیں ہے، ہم نے ساری چیزیں دور کر دی ہیں اور پاک کر دیا ایسا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو یہ تو پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور یہ میں سیاہ ستہ کی روایات پڑھ رہا ہوں، اردو میں پڑھ رہا ہوں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا مجھے اور رب کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور رب کو ناراض کیا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو سب سے آخر میں جس شخصیت سے ملاقات ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہیں، اور جب نبی علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں تو واپس پلٹنے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو فاطمہ کا اپنے سے دور ہونا گوارا نہیں ہے، اور جیسی دوری ہوتی ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے ملاقات سیدہ زہرا پاک سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبتوں کے انداز۔ اور پھر دیکھیے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جب بھی آتی ہیں، ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہ روایت وہ بیان کر رہی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کے پاس وہ آتی تو یہ گھر کے معاملات تھے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نبی علیہ السلام کئی سرداروں کے لیے کھڑے ہوئے، اکرمہ جب آئے تو نبی علیہ السلام کی چادر زمین پر لگ رہی تھی، حضور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جناب سیدہ زہرا کے علاوہ۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو جناب سیدہ زہرا کو پوری امت کی عورتوں کی نمائندہ بنا کر جا رہے ہیں، اور سیدہ زہرا کا مقام میں آپ کو عرض کروں کہ کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین خاتون جو ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تو کہنے لگے کہ اپنی ماں سے بھی؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ اپنی والدہ سے بھی افضل ہے، اور اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، ان کے ساتھ تعلق، ان سے عقیدت اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھانا، یہ اپنی نجات کا سامان کرنا ہے۔ اور نجات کا سامان کس حساب سے کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی خواتین کو انہیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے، تو ہمیں ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات کو ذرا دیکھیں، وہ چکی بھی چلا رہی ہیں۔ اور کبھی میں مفتی صاحب آپ کی جو بات ہے ان کو ذرا آگے لے کے چلوں گا علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، جیسے مفتی صاحب نے آخر میں کہا نا کہ آج کی خواتین کو رول ماڈل بننا چاہیے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے آپ کہ خالی آج کی خواتین ہی کو نہیں، آج کے والد کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں جو یہ واقعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آج کا دن مختص کیا گیا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور یقیناً عالم اسلام جو ہے وہ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ہر کسی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل جو مختلف زوایہ سے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر، اور خود جو تاریخ میں بیوی کا کردار ملتا ہے جس کے اندر ان کا سیاسی کردار بھی ہے، معاشرتی کردار بھی ہے، گھریلو کردار بھی ہے، بحیثیت ماں بھی ہے، بحیثیت بیوی بھی ہے، بحیثیت بیٹی بھی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا، اور بحیثیت معلمہ بھی ہے، یعنی ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ اور نہ فقط یہ بلکہ یہ بھی کہ وہ تتمہ رسالت ہے۔ یہ جو ہے نا الفاطمۃ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ظاہر ہے خواتین کے معاملے میں رسول خدا بعض جہات میں رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اس کمی کو یہاں پر فاطمۃ الزہرا پورا کر رہی ہے، تو یہ کمپلیشن بھی ہے۔ لیکن دو باتوں کی طرف مختصر سا اشارہ کر کے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو ابھی آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر پہلے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد جب مذکر کا صیغہ آتا ہے جمع کا، تو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا اس میں کیا کہ اے رسول کی بیوی ہو، یہ گھر والی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نہیں، گھر والے اور گھر والیوں میں فرق ہے، آپ نے مختص کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کہاں کس کا ترجمہ ہے، یعنی چونکہ مفتی صاحب نے بڑا ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھر والے، اس کے اندر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، جس کا تعارف جو حدیث کساء کے اندر فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، تو اس میں سارے کچھ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا چونکہ چھوٹا سا ایک لفظ جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق جو ہے نا، گھر والیوں اور گھر والوں۔ اچھا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور بڑا باریک سا نکتہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ جب ہم اس کے ترجمے میں جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوگا تھا کر دیا، نہیں، دور رکھا، قریب ہی نہیں آنے دیا، دور رکھا، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے کی دیوار کھڑی ہے کہ رجس کا شائبہ تک جو ہے نا وہ اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شب عید
حسنین کریمان آ کر کہتے ہیں کہ اماں جان مدینے کے بچے کل نیا لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ شہزادی نے فرمایا عند الخیاط۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب اتنی اچھی بات کریں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، لیکن چھوٹی سی بریک ہے، میں نہیں چاہتی آگے خلل آئے، تو چھوٹی سی بریک کے بعد اسی واقعے کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ تجھی کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ نظریں جھکا لو اپنی اے مجمع حشر محشر تلک نماز میں شامل درود پاک کتنی ہے عمر آپ کی دراز فاطمہ کتنی ہے عمر آپ کی دراز فاطمہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی جس سے بھی ہو گئی ہیں ناراض فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہیں ہمیشہ وہ آوازیں سلامت ہیں جو بیوی کی ولا کا اظہار کرتی ہیں۔ اور ہم بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا کہ شب عید تھی اور امام حسن حسین نے جوڑوں کی بات کی۔ جی، تو حسنین کریمن آ کر اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی کل مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر سکتے ہیں جو حقیقت میں نہ ہو۔ تو شہزادی نے فرمایا عند الخیاط، وہ درزی کے پاس ہے۔ اگلے دن دق الباب ہوتی ہے اور جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ شہزادی پوچھے من انت، کون؟ کہنا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں جو جنت سے لباس لے کر آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر در حقیقت خداوند متعال ثابت کر رہا ہے کہ شہزادی کی زبان سے شب یعنی شب جھوٹ کہا جا سکتا ہے نا، وعدہ کیا تھا، لیکن اس کو بھی پروردگار نے سچا کر دیا کہ چونکہ شہزادی کی زبان سے نکلا عند الخیاط، اب جبرائیل بھی جو ہے نا وہ درزی بن کر حسنین کا جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے ایسے رجس کو دور رکھا جاتا ہے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے القابات اور قرآن میں دو صورتیں، سورہ دہر اور سورہ کوثر۔ سورہ دہر کے متعلق ایک خوبصورت سی بات ابن جوزی نے لکھی ہے، بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفسر ہیں اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ دہر میں پروردگار نے نعمات الہی کا ذکر کیا جنت کے اندر جو دی جائیں گی۔ سب سے بڑی نعمت کیا جنت کے اندر؟ حور ہے، لیکن پروردگار نے سورہ دہر کے اندر حور کا ذکر نہیں کیا،
کہا جب فاطمہ الزہرا کا ذکر کر دیا تو حور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان شأنک هو الابتر، ام الائمہ ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں، اور جہاں سے جناب وہ سلسلہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا چلتا ہے، اور مباہلہ کے اندر لے جا کر دنیا کو بتا بھی دیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ، اور کس پروٹوکول کے ساتھ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ نے بات کی تھی اب ظاہر یہاں پر جو ہے نا 2 جنبے ہیں۔ نمبر 1 نورانی جنبہ کیا ہے کہ یہ انوار مقدسہ ہیں لباد بشریت کے اندر۔ اب انوار مقدسہ سے متعلق جو معجزات ہیں وہ مختص ہیں ان کے لیے، لیکن جو لباد بشریت میں انہوں نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا وہ قابل عمل ہے ہمارے لیے، اس میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب ان کے القابات کو دیکھیے تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 نام اللہ رب العزت نے عرش پر ان کے لیے لکھے ہوئے ہیں: صدیقہ، طاہرہ، بطول، عذرا، محدثہ، زکیہ۔ اب یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام کے القابات ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں بامسمہ ہیں کہ ایک لفظ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، لیکن جب پریکٹیکلی آتے ہیں اب یہاں پر لباد بشریت کے اندر کائنات میں دکھائیے کوئی ایسی بی بی ہو۔ کنیز آتی ہے کام کے لیے، جسے اما فضہ کہا جاتا ہے، کنیز آتی ہے کام کے لیے۔ شہزادی نے پہلے دن کہا کہ میں تمہیں قبول کر لوں گی کام کرنے لیے، میری شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن آرام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن میں آرام کروں گی۔ ملتا یہ ہے تاریخ میں کہ بی بی فضہ جو ہے وہ دوڑ کے اپنی باری میں زیادہ کام کرتی تھی تاکہ اگلے دن شہزادی کو کام نہ کرنا پڑے، کم کام کرنا پڑے۔ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ دوڑ کے کام کر رہی ہیں فضہ۔ رسول خدا نے پوچھا فضہ تھک نہیں جاتی ہو، زیادہ کام کر رہی ہو؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھک جاتی ہوں، وجود انسانی ہے نا۔ تو کہا پھر کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا یا رسول اللہ جب حسنین کریمن آ کر مجھے اماں کہتے ہیں نا میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درس ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتی ہے، اپنے بچوں سے کہتی ہے اماں کہہ کے بلانا ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ پھر انفاق فاطمہ، شہزادی فاطمہ الزہرا کی شادی ہوتی ہے، ہر بیٹی کی طرح باپ رسول خدا جو ہے نا اپنی بیٹی کو نیا لباس دیتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد رسول خدا دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے پرانا لباس پہنا ہوا۔ رسول خدا پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ نیا لباس کہاں گیا؟ ہمارے کلچر میں مائیں بتاتی ہیں یہ میری عروسی کا لباس ہے، وہ بیٹوں کو کیا بلکہ نواسوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ میری دادی نے جناب پہنا ہوا تھا۔ رسول خدا نے پوچھا بیٹی فاطمہ وہ نیا لباس کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک سائلہ آئی تھی اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا لباس چاہیے تو میں نے اپنا نیا لباس دے دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ پرانا بھی تو دے سکتی تھی۔ کیا جملہ ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ کیا رسول خدا کیا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر مقام ابرار تک پہنچنا ہے تو وہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ بابا وہ لباس مجھے پسند تھا اس لیے میں نے اٹھا کر دے دیا۔ دعا کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، دعا کر رہی ہیں فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ امام حسن کہتے ہیں اماں جان سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، ہماری باری کب آئے گی؟ تاریخ کا جملہ ملتا ہے اول جار ثم الدار، کا بیٹا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے، بعد میں گھر والوں کے لیے دعا کروں گی۔ یہ اچھا سوشل دیکھ لیجئے، کلچرل کے حساب سے دیکھ لیجئے، پولیٹکس کے حساب سے دیکھ لیجئے، میدان مباہلہ میں آ کر کس بات کی گواہی دینے آئی ہیں، اور کس طرح سے آج کے زمانے میں آپ نے کہا نا رول ماڈل یہ ہیں۔ کیا رول ماڈل ہیں؟ جب مباہلہ کے میدان میں آئے ہیں سب سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ علماء نجران دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے اور صرف رسول خدا نظر آ رہے ہیں اور حسن و حسنین۔ بیچ میں دیکھا کہ اس کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں، بیچ میں پردے میں ایک بی بی ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ پردہ عصمت و طہارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، حالانکہ نقش پانی ہوتے تھے رسول خدا کے، لیکن جہاں پر رسول خدا کا پاؤں ہوتا تھا وہیں پر شہزادی اپنا پاؤں رکھتی تھی۔ اور جب شہزادی پاؤں اٹھا کے اگلی جگہ پر اپنا پاؤں رکھتی تھی تو شہزادی کے نقش پا پہ
मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अपना पाँव रखते थे ये उनके पाँव के कदमों के चापों का भी पर्दा कि है। यहाँ पर जो है ना शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नक्शे पा भी ज़मीन पर बाकी न क्या रह कहें? जाएं, क्या कहें? लेकिन आई है मैदान मुबाहला में दुनिया को बताने के लिए सदाकत नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, क्या कहने यहीं से ज़ुबैर भाई, नहीं, जी, नहीं, जी। आप और जैसे हम वो बात कर रहे थे कि ये वो वाहिद बेटी है जिसको उम्मे अबीहा का लक़ब हासिल है। ये वाहिद बेटी है कायनात में जिसने कुदरत का दस्तूर चेंज किया। उमूमी तौर पे माँ बाप की नस्ल बेटों से चलती है। ये इजाज़त जनाब फ़ातिमा ज़हरा है कि उनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो फिर आगे नस्ल परवान चढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी कि हम जनाब फ़ातिमा के बारे में कुछ ज़िक्र कर सकें। अबीहा कहा जाता है इन्हें। अबीहा इसलिए कहा जाता है, अबीहा इसलिए कहा जाता है कि माँ के पास जब बच्चे आते हैं ना तो उनको पता होता है कि वो तसल्ली भी देगी, इत्मीनान भी हासिल होगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये लक़ब इसलिए दे रहे हैं कि रसूल जब जब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते हैं तो तसल्ली मिला करती है। और जिस तरह से वो नन्हे हाथों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई तकलीफ़ दी जाती थी, जिस अंदाज से एक छोटा बच्चा, हम नहीं समझते हैं कि ये छोटा बच्चा कोई कर सकता है, नन्हे नन्हे हाथों से हटाना। इसी तरह से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कभी तशरीफ़ लेके जाते हैं तो जनाब खदीजा के पास हम वो देखते हैं कि वो मकाम जब पहली वही नाजिल हुई है तो किस तरह से तसल्ली दी है जनाब खदीजा ने। लेकिन अब जनाब खदीजा नहीं है तो तसल्ली कौन दे? तो अब उनके लिए कौन आया है? जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत का आलम ये देखें कि नन्हे नन्हे हाथों से ना सिर्फ ज़ख्मों को सही करना, तसल्ली भी देना कि अब्बा आप परेशान ना हो, अब्बा आप गम ना करें। और आप देखें कि जब शेबे अबी तालिब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं तो हम ज़ाहिर बहैसियत माँ बच्चा भूखा होता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है ना। तो जनाब फ़ातिमा के चेहरे पे जर्दी थी उस वक्त, और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि शेबे अबी तालिब ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं, जब भूख से अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उस चेहरे को देखा तो अल्लाह से दुआ की है कि या अल्लाह फ़ातिमा के चेहरे को मज़ीद तक़वियत दे, उसे ताकत अता फरमा। रिवायात में आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को किया तो चेहरे पे उनकी शादाबी आ गई। तो जन्नत की ग़िज़ाएँ इन्हें मिली हैं और ये सब्र करने वाली वो खातून है। तमाम रात इबादत, जनाब अली कहते हैं कि जब मैं अपने घर से निकलता तो मैं फ़ातिमा को सजदे में देखता और जब मैं दोबारा आता तो मैं तब भी उन्हें सजदे में देखता। और जनाब हसन और जनाब हुसैन, जनाब अली ये बात कहते हैं कि जनाब फ़ातिमा अक्सर ये बात कहती हैं कि मौला तूने रात को इतना छोटा क्यों बनाया है कि तेरी फ़ातिमा के सजदे मुकम्मल नहीं होते। ये उनकी इबादत का आलम है। और फिर अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, वो हम बारहा कहते हैं कि आज की माओं के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आप अपने बच्चों को जब वो घर में आए जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है। जनाब फ़ातिमा ने कहती थी कि क़ुर्रतु आइनी, मेरी आँख की ठंडक, फ़ुआदी फ़मरा, मेरे दिल के मेवे। ये वो लफ्ज़ हैं जब माँ अपने बच्चे को, और हम आम बच्चों को लोरियाँ क्या दी जाती हैं, हम लोरियाँ दे देते हैं कि सो जा, लेकिन जनाब फ़ातिमा को लोरियाँ देने वाले कौन हैं? रसूल हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं अल्लाहु वाहिदुन। और जिस तरह की लोरियाँ उन्हें दी गई हैं, और यही वजह थी कि उन नफूस के लिए जो करबला में तैयार होने थे ना, उनके लिए ऐसी ही माँ की ज़रूरत थी। क्या कहने, हाँ। तभी जनाब फ़ातिमा को ये एजाज़ मिला है कि उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि आज भी दीन का नाम लेने के लिए हम सब यहाँ पर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी आयशा, आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। जवेरी आपका शुक्रिया। ज़ुबैर भाई अगर इजाज़त दे तो सिर्फ एक सेकंड में कि क़यामत का दिन होगा तो अहले महशर से कहा जाएगा, रिवायत पढ़ रहा हूँ, कि अपनी नज़रें भी झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो, गर्दनें झुका लो, क्योंकि फ़ातिमा गुजरने वाली है। और कुल अहले महशर से कहा जाएगा, आंखें बंद कर ली तो पर्दा तो हो गया, और फिर 70,000 हूरें हैं। ये गर्दनें झुकाना क्या है?
یہ سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سیدہ زہرا گزر رہی ہیں تو ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ اولین و آخرین سب گردنیں بھی جھکائیں، آنکھیں بھی بند کریں، تو مقام کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے کیا کہنے کیا کہنے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔ جی جناب، ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ہم آپ کو افطار کے سما میں کہتے ہیں خوش آمدید، جہاں پر ہماری بہت ہی پیاری شیف سامیہ لاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 2 دن بڑے مزے مزے کی انہوں نے چیزیں بنائی جناب، آج آپ کیا بنانے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور امید ہے کہ سب کے روزے 2 دن سے بڑے اچھے جا رہے ہوں گے، موسم بڑا اچھا ہے، اور آج کیونکہ موسم کو دیکھتے ہوئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو کہ افطار کے اندر جو ہے وہ اچھے سے پیٹ بھر سکیں، لوگ کچن میں ذرا کم جائیں۔ میرا ذرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ افطاری کی پریپریشن کرنے سے آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد، چائے پینے کے بعد آپ 2 گھنٹہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا رکھنا ایسا چاہیے کہ آپ اتنی محنت نہ کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بالکل افطاری بنائیں، اور لیکن ایسی بنائیں کہ اسے پیٹ بھرا رہے تاکہ کھانا ٹائپ ہو، اور ہاں سحری جو ہے وہ بعد میں سحری پھر کرنی پڑے، بالکل ایسے ہی۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں بن کباب، لیکن بن کباب آپ کو پتا ہے کہ بالکل ہاتھ کا کام ہے، تو میں اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کے ڈیٹول سے آئی ہوئی ہوں، کیونکہ ہاتھوں سے پھیلتی بیماریاں، اور ڈیٹول کا جو پوری رینج ہے، چاہے وہ ڈیٹول لیکوڈ ہو یا ڈیٹول بار ہو، تو وہ آپ کا سوپ ہو، لیکن وہ آپ کی بیماریوں سے محفوظ آپ کو رکھتے ہیں، اور آپ کیونکہ گھر کی سربراہ ہیں اور آپ نے سارا کچھ بنانا ہے، تو سب کچھ آپ ہی کے ہاتھوں میں تو ہے، تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے بالکل ضروری ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے کچھ چیزیں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھ سے کل ایک میری بڑی اچھی دوست سے پوچھنے لگی کیا تم لوگ سب پہلے سے بنا لیتے؟ میں کہا نہیں، ہم کچھ پریپریشن سیگمنٹ سے پہلے کرتے ہیں تاکہ ٹائملی ہم آپ تک چیزیں جو ہیں وہ پہنچا سکیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہماری جب ٹرانسمیشن سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے کچن میں کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فرینچ فرائز میں نے تلو کوکنگ آئل میں فرائی کر رہی ہوں، اس کی خوشبو جو پورے اسٹوڈیو میں اس وقت آ رہی ہے، اور دیسی گھی جیسی بالکل بات کر رہے تھے، کیونکہ تبھی تو 70 سالوں سے ماؤں کا بھروسہ ہے، کیونکہ ذائقے میں بھی اچھا ہے، صحت مند بھی ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آج بن کباب بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایڈمز بٹر جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ مسکا مار بن کباب جو ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ مسکے کے لیے ہم جو ایڈمز دے رہے ہیں۔ یہ 33 مسکا صرف بن پہ لگائیں پلیز، لوگوں کو مت لگائیں۔ بالکل، اور یہ 33 سالوں سے جو ہے وہ اپنی غذائیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ساہیوال میں ان کی فیکٹری ہے، تو مطلب زبردست ان کے پروڈکٹس جو کہ ہمارے گھر میں بھی ہیں، جیسے کہ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہے، یہ مکھن، لسی، دیسی گھی، اور یہاں تک کہ چیز، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اس میں جو ہے وہ پورا بن کباب کو بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ ایڈمز کا یہ پودینہ کی جو رائتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے رائتا بھی سرو کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہم کباب کیا بھائی، اب ہم اس کو کھول رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی بھی بن آپ لوکل لے لیں، کسی کمپنی کے لے لیں، آپ کو جو بھی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس طرح سے آپ لیں گے، اور یہ اس کو پھیلانا ہے۔ اچھا، آپ پھیلا کے بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس میں آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس طرح سے یوں کر کے تھوڑا سا مکھن لے لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیمپریچر اس کا یہ دیکھیں اچھا سا ہو گیا، اس کو اس طرح نکال کے آپ نے لے لیا، تاکہ آپ کے بہت زیادہ گریسی بھی نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے؟ گریسی بھی نہ ہو، اس طرح آپ کر لیں تو یہ گریسی بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم سارے بنس کو فرائی کریں گے، لیکن ان دا مین وائل میں آپ کو بتاؤں، مجھے ویسے یہ بتائیں کہ پیٹی جو ہے یہ بن کباب کا کون سا؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویسے جب کراچی میں جائیں تو جو سب سے مزیدار، جو میرا پرسنل فیوریٹ ہے، وہ ہے دال والا بن کباب۔ زبیر بھائی، آپ کا فیوریٹ کون سا ہے بن کباب؟ دال والا بن کباب ہی سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن میں ایک چیز ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں خواتین سے کہ یہ بن کباب میں اور برگر میں ٹیکنیکلی فرق کیا ہوتا ہے؟ جو برگرز ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں، اور بن کباب یوں والے ہوتے ہیں۔ برگر کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بن کباب کی بالکل ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ میں بتاؤں اس کا جواب، اب میں اس کو ایز اے شیف بتاتی، کیونکہ میری کمیونٹی والے مجھے جان سے مار دیں گے کہ تم نے کیسے جواب دیا۔ برگرز گورمے میں آتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک فینسی ٹچ ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اندر میٹ میں آئے گا اور یا چکن میں آئے گا، اس میں آلو یا آپ دال استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں فینسی۔ ان شارٹ گورمے برگرز کو فینسی برگرز کہتے ہیں، جس کا ایک پراپر ایک ریشو ہوتا ہے، اور وہ فاسٹ فوڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ بن کباب فاسٹ فوڈ میں نہیں آتا۔ بن کباب
اب ہمارا جو ہے وہ اسٹریٹ فوڈ ہے سب سے پہلی چیز، اور دوسرا یہ کہ یہ دال، انڈا اور جو ہے وہ آلو میں بنتا ہے، اور یہ دیسی چٹنی، کیچپ اور اس طرح کی چیزوں میں بنایا جاتا ہے. یہ اسٹریٹ فوڈ ہے، وہ فاسٹ فوڈ اور اسٹریٹ فوڈ ہے. تو ایک باریک سی لائن ہے جو کہ ایک واضح ڈفرنس رکھتی ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے واقعی آج معلوم ہوا کہ بن کباب اور برگر میں مطلب کیا ایک فرق ہے. ہاں فرق، کیونکہ یہ ہمارا کورس ٹیسٹ میں تو فرق ہے، لیکن وائی اس کو ہم جیسے کہ آپ کا کپ کیک اور مفنز میں فرق ہے، بسکٹس اور کوکیز میں فرق ہے. تو کوکیز جو ہوتے ہیں وہ شیپ لیس ہوتے ہیں. کلفی اور آئس کریم میں کلفی اور آئس کریم میں فرق ہے. کلفی جو ہے وہ آپ کے ہینڈ میڈ ہوتی ہے اور آئس کریم مشین میکنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر کریم ایڈ ہوتی ہے. ایک پروسیجر. ناظرین آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا، خالی کچن میں یہ صرف ریسیپی نہیں ہے بلکہ بہت ساری ٹرمینالوجیز سے بھی آپ آج واقف ہوئے. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی جناب، جو اس کا پیٹی ہے اس کے والے سے بھی بتا دیں جلدی سے. اچھا یہاں پہ ہم کیونکہ مائیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شامی کباب جو ہے وہ رمضان کا حصہ ہوتا ہے تو لوگ شامی کباب اور دال اور گوشت لیتے ہیں، لیکن آج ہم پراپر چکن اور آلو کے جو ہے وہ پیٹی بنا رہے ہیں تاکہ ویریشن بھی پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم یہ فرائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ جب تک کہ میرے پاس یہ مکھن، اس کو ہلکا سا گریس کرنا ہے. اس کی خوشبو دیکھیں کتنی اچھی آ رہی ہے، اور یہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ٹشو لیتے ہیں. یہ ہو گیا مدیہ، یہ اچھا خاصا چولہا گرم ہو رہا ہے نا، تو اس لیے جلدی جلدی یہ کلر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہلکا سا اس کو چولہے کو ہم تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر کم کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ ایزی ہو جائے. اب ہم یہاں پہ کیا استعمال کریں، یہاں پہ ابلی ہوئی چکن ہے. اس میں سمپل آپ نے جنجر گارلک پیسٹ استعمال کرنا ہے. نمک اب اس میں حسب ذائقہ، اور اگر آپ چاہیں تو سویا ساس، چلی ساس، ونیگر، جو آپ کے گھر میں اچھا سا چیز اویلیبل اس کو ذائقہ دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نمک میں بوائل کر سکتے ہیں تو آپ نمک میں بوائل کر سکتے ہیں. اچھا بھی جب تک یہ سب پریپریشن ہو رہی ہے، ہم سب چیزیں تیار کریں، میں ذرا چاہتی ہوں کہ میں اپنی آڈینس کو، اپنے ناظرین کو لیے چلوں اسلام آباد پارٹی سٹی میں، جہاں پر جناب جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے اتنی ہلچل ہوتی ہے. افطار فیملی کی گیدرنگ علیحدہ، اور وہاں پہ جو ایڈونچر کا موقع جو لوگوں کو وہاں پہ حاصل ہے وہ شاید ہی پاکستان میں آپ کو کہیں اور پہ ملے. اچھا یہاں پہ زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ، چاٹ مسالہ جو کہ ہم نے ہمدرد کا استعمال کیا کیونکہ اس کے اندر کوئی آرٹیفیشل فلیورز نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور لال مرچ پاؤڈر ایڈ کیا ہے. اچھا یہاں پہ آلو کو میش کر لیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم آلو کو میش کریں گے اور چکن کے ساتھ میش کریں گے تو اس طرح کا یہ پورا مکس تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں ٹائم سیو ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو یہاں پہ رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پورا تیار ہو چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک انڈا لیں گے. بالکل، یہاں پہ اس کی پیٹی بنانا شروع کریں. انڈا لیں گے، تقریباً 2 عدد انڈا، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر، چاٹ مسالہ. 4 منٹ ہے ہمارے پاس. صرف ہمیں توا چاہیے ہوگا. ہمیں توا چاہیے، میں یہ بھی لے آئی. اچھا ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی کر سکتے ہیں. نہیں کوئی بات. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کانٹا لے کے آپ اس کی پیٹی جلدی سے بنا دیں. بالکل. آپ مجھے بتائیں میں اس میں وہ لگا دوں؟ بالکل، یہ آپ اس میں مکھن شکن لگا دیتی ہیں نا؟ مکھن لگا لیں. ہاں، صرف توے کو مکھن لگانا ہے، پھر سے بتا رہی ہوں میں آپ کو بس. اچھا ٹھیک. یہ یہاں پہ رہا، کدھر گیا مکھن؟ مکھن میں نے بند کر کے رکھ دیا تھا. یہ لال مرچ پاؤڈر، اور یہ رہا چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ سے نا بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، اور نمک حسب ذائقہ جیسے آپ کی فیملی کو پسند ہو. اچھا بہت زیادہ جو ہے نا مکس نہیں کرنا ہے کہ بالکل ایک جام ہو جائے. تھوڑا تھوڑا ایسی جیسے دیسی نہیں ہوتا وہ لوگ تو فل چھڑکتے ہیں. تو بس اسی طرح آپ نے رکھنا ہے. کیا اس وقت جو ہم پہ پریشر آ جاتا ہے نا کہ ہم نے اتنے سے ٹائم میں، اور اچھی بات ہے نا پھر جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جھٹ پٹ ڈشز جو ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں تو پھر ہم اس ٹائم میں یہ بنا بھی دیتے ہیں. ویسے یہ رکھیے. ہاں، اور یہاں پہ اسی طرح آپ نے آلو کا بنایا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہلکا سا موٹا موٹا کر کے. ٹھیک ہے، اس کو میں پلٹ دوں گی. آپ بس جلدی سے ڈرنک بنا دیں تاکہ ہم اپنے گیون ٹائم میں اپنا کچن کا کام کریں. بالکل. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے جام شیریں یہاں موجود ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو ہر کسی کو یہ فلیورز بہت پسند ہے. اور ہم آج بنا رہے دودھ والا شربت جو کہ بہت ہی اچھا ہے. میں بس ابھی اس کو ہلکا سا 4 ہمیں بنانے بس. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ رکھا. انڈا پہ ڈپ ضرور ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ رہا. کتنا ٹائم ہے بھائی؟ 2 منٹ ہیں. 2 منٹ بن جائے گی ڈرنکس؟ بس بن جائیں گی انشاءاللہ. زبردست. ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا ہم لوگوں کو بالکل بھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ
दूध लेना है आपने तकरीबन 1 गिलास, और यहाँ पे बर्फ, और हम क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चीनी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जामे शीरी में खुद इतनी अच्छी एक स्वीटनेस मौजूद है कि हम बिला वजह चीनी डाल के उसको मज़ीद ख़राब कर दें। अच्छा, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं ऐड कर रही होती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमने मिक्स किया, और ये तैयार, ठीक है, ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक असम्बलिंग दिखा देती हूँ बर्गर की। ये दूध वाला शरबत, मेरे ख्याल से इसमें पिस्ता बस हो तो क्या ही बात है, ठीक है। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका चूल्हा जो है ना, कोई बात नहीं, उतना तेज नहीं था। हाँ, ये हम इसको कर लेते हैं, इसको तेज कर लें। ये हो गया, कितनी ठीक है। टेंशन आ गई, मतलब आप सोचें मेरे पे इतना प्रेशर आ गया कि मैं बातें करना भूल गई, और मेरा सिर्फ ये है नेशनल टोमेटो केचप, कि क्योंकि मेरी पैटी तैयार हो जाए। आप बिल्कुल कैसे चेक करें? ये देखें, नेशनल टोमेटो केचप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए, क्योंकि ये रियल टोमेटोज के साथ बना है, 100% टोमेटोज के साथ। एक लेयर हम इसमें शामिल करेंगे इसके बेस के ऊपर भी, और इसके जो लिड है उसके ऊपर भी, और ये रहा। और यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ मौजूद है जिसमें ये हमने पहले से काट के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसमें एक सलाद का पत्ता, बेस में लगाएंगे। ये एडम्स की जो चटनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई बन कबाब हो और चटनी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये जो मुझे बताइए, जो कुछ लोग बन कबाब में कोल्स्लॉ डाल देते हैं, नहीं ये भाई नहीं करें जुबैर भाई, ऐसे लोगों का गोभी मेयोनीज बहुत ही बुरा बहुत बुरा मत करिए, मुनासिब बात नहीं है। ये टमाटर, हाँ। ये रहे प्याज के लच्छे, ये रहा बारीक बारीक खीरा, और ये जब हमारी पैटी तैयार हो जाएगी तो बस फिर हम जो कि बस होने वाली ऑलमोस्ट होने वाली बस है। आप इस पे, क्योंकि जनाब मेरे पास है चल सके, तो ये जो सबसे पहली पेटी डाली ये थी, डाल तैयार रख लेते है, हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। आपका ये बर्गर डबल डेकर गया मेरा ख्याल में, बिल्कुल, इतनी सारी और चीजें आपने डाल दी इसमें। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये खुल भी जाए ना, बिल्कुल ये देसी। बिल्कुल और डबल यहाँ डेकर पे बना है एक चाट मसाला, और ये रहा बन। जनाब हमारा बन कबाब यहाँ पर हो गया तैयार। आई एम श्योर कि आप भी आज इसको जल्दी जरा सा उठा के दिखा देंगे। हाँ, ये डबल डेकर बर्गर है जी। जबरदस्त प्याज खीरा, और उसके साथ जो है वो एडम्स की जो ये चटनी भी होगी। नाज़रीन, अब हम जाते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा फेवरेट सेगमेंट आपके सामने होगा, बनो समा की आवाज। छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके और मेरे, हम सब के फेवरेट तरीन सेगमेंट बनो समा की आवाज़, जिसका कल से हो गया है आगाज़। टोटल 40 कंटेस्टेंट हैं। कल 4 कंटेस्टेंट आए और आज 4 कंटेस्टेंट आज आएंगे, और जो जीतेगा जुबैर भाई उसको क्या मिलेगा? जो जीतेगा उनमें से जो सबसे पहला विनर होगा, यानी कि उसे हम कैश प्राइज देंगे समा प्लेटफॉर्म की जानिब से 3 लाख रुपए, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे कैश प्राइज मिलेगा 2 लाख रुपए, और जो तीसरे नंबर पर हमारा विनर होगा उससे हम कैश प्राइज देंगे 1 लाख रुपए। बिल्कुल जी, और सिर्फ उसके साथ साथ ये भी होंगी हमारी मरहबा शरबत गुल बहार की जानिब से तीनों फातिहीन को जो है वो मोटरसाइकिल का तोहफा भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ मल्टीनेट की तरफ से LED की स्क्रीन भी दी जाएगी। बिल्कुल जी, और जैसे हम बात करते हैं कि ना मरहबा गुल बहार, तो जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार की जानिब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नाख़वान जो यहाँ पर आए उनको हम उनकी जानिब से मरहबा गुल बहार की जानिब से गिफ्ट के बगैर भेजें। और साथ में जनाब हमारे साथ यहाँ पर है LED फॉर विनर्स, मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग, मल्टीनेट LED टीवी जदीद LED Q और 4K टेक्नोलॉजी के साथ शानदार तस्वीर और कुदरती रंगों का तजर्बा आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब ये LEDs और बाइक्स भी जाएंगी हमारे विनर्स के साथ, लेकिन इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि ऐड होते चले जाएंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी भाई साहब मौजूद है, हमारे साथ सबीर रहमानी भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल पहला दिन था और आज दूसरा रोज़ है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि आई होप
کل لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا چیز پسند کی جا رہی ہے اور کیا نہیں. ظاہر ہے ہر پروگرام کے بعد بچے محتاط ہو کر آتے ہیں اور یہی اس مقابلے کا حسن ہے. ظاہر ہے بڑا مقابلہ ہے, بڑا کمپٹیشن ہے, انشاءاللہ اچھے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے مقابلہ. انشاءاللہ مقابلہ تو اچھا ہوگا ہی, لیکن بس یہ ہے کہ جو کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں نا, آپ ذرا چکن آؤٹ نہ کریں, آپ لوگ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے اور بہت اعتماد سے شروع کرنا. مقابلہ ضرور. مگر آپ اتنا بولتی ہیں وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں. نہیں, مجھے لگ رہا ہے نا کہ کوئی ایک دو کنٹیسٹنٹ ہلکے سے گھبرا گئے ہیں, اس لیے میں تھوڑی سی زیادہ پریشان میں بھی ہوگی ہوں. جناب اویس تقوی ہمارے جوری ممبر, سلمان عالم ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیسی تیاری آج جو ہمارے نعت خوان آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے کراچی سے ہیں, فیصل آباد سے ہیں اور میرپور خاص سے ہیں اور اسلام آباد سے. یہ 4 اسٹیشنز ہیں آج ہمارے ساتھ. ہماری کراچی اور میرپور خاص تو یہیں سے ہمارے ساتھ ہوں گے, باقی 2 اسٹیشنز وہاں سے لائیو ہوں گے انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں یہ چاروں کنٹیسٹنٹ جب آڈیشنز کے ٹائم پہ ہم نے سنا تھا تو بہترین پرفارم کیا تھا, اور آج بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام کے سامنے انشاءاللہ ہمیں سرخرو کریں گے انشاءاللہ. تو جناب بسم اللہ کریں, اجازت ہے آپ لوگوں کی جانب سے. چلیں ہم لوگ کرتے ہیں بسم اللہ. اور آج کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہے ان کا تعلق ہے کراچی سے, صبیحہ فیاض ان کا نام ہے اور ان کی آئی ڈی ہے 05. اور اس سے پہلے کہ ہم ان کی آواز میں نعتیہ کلام سنیں, ہم آپ کو ان پہ یہ پیکج دکھاتے ہیں. وہ پہلے راؤنڈ کی آج کی ہماری کنٹیسٹنٹ صبیحہ فیاض جو تعلق رکھتی ہیں ریڈی گوٹ لانڈی کراچی سے. 19 سالہ صبیحہ درس نظامی کی بھی طالب علم رہی ہیں. صبیحہ کے والد پیشے سے نانبائی ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ صبیحہ بنے سما کی آواز. آڈیشنز راؤنڈ میں صبیحہ نے اپنی کارکردگی سے ہمارے ججز کو کیا تھا بے حد متاثر. آج کی صبیحہ کی پرفارمنس کیسی رہے گی, آئیے سنتے ہیں صبیحہ کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 05. تو جی صبیحہ میری پیاری بہن, السلام علیکم. صبیحہ کون سا کلام تیار کر کے آئی ہیں آپ؟ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے. سبحان اللہ, بسم اللہ. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا
माशाल्लाह। अच्छा, मुझे वैसे कितना टाइम दिया था आपने इनको नात पढ़ने के लिए? एक अंतरा एक अस्थाई 2 मिनट का टाइम था, लेकिन इन्होंने रिपीटिशन बहुत की है। ठीक है, ये तमाम तर जितने भी हमारे अब नात ख़्वान आ रहे हैं, आपको जो टाइम दिया गया है आपने उसी टाइम के दरमियान आपने पढ़ना है, और अगर आप उस टाइम से एक्सीड करते हैं तो आप लोग राइट अवे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो आप याद रखिएगा कि आपने 2 मिनट के अंदर ही एक अंसाई और अंतरे को आपने उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी। फसी भाई, वही रिपीटिशन ज़्यादा है जी जी, लेकिन माशाल्लाह पढ़ा तो अच्छा है, पढ़ा अच्छा है, पढ़ा अच्छा है। आप सभी भाई? एक तो आवाज़ इनकी बिल्कुल मुख्तलिफ है, खूबसूरत आवाज़ है, उसमें जो एक खनक है वो इस आवाज़ का अलग हुस्न है। तो आवाज़ का खूबसूरत होना, लेकिन जब पढ़ने वाला पढ़ता है अपनी नरम आवाज़ में, उसमें खनक पैदा हो रही हो तो वो ज़रा बहुत नुमायाँ होती है। दूसरी बात ये बेटा कि अगर इसको जब भी कोई हाई टेम्पो का कलाम उठाते हैं ना जिसका अंतरा ऊपर जाना हो, तो उसको ज़रा बेस से लेते हैं ताकि सुकून से आप आगे फिर उसके बाद अंतरा कह सकें। लेकिन आपने निभा दिया, ये बड़ी बात। मैं घबरा गया था क्योंकि मेरा ही पढ़ा हुआ कलाम है और ज़ाहिर है इसमें अंतरा बहुत ऊँचा है। बहुत खूबसूरत पढ़ा, खुश रहिए। चलें जी, मैं चाहूँगा आप दोनों भी इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए। पहले असातिज़ा ने बताया कि बस वो जो अंतर, हमें भी यही डर था, मैं और सलमान ने जब इन्होंने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि तो सुर बहुत ऊपर ले लिया इन्होंने। अगर ये लोच ना हो ना, हाँ तो वो, लेकिन उसकी वो आपने जो बताया ना वो पिच बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली निभाया। नहीं, मुझे ये लगा कि अंतरा बहुत अच्छा बोला, आस्ताई कच्ची बोली जिसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी, लेकिन उसी वजह से कि स्केल ऊपर ले लिया तो सभी भाई ने हमारे टाइप कर दी इस बात की। माइक बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे लग रहा था शुरू में हल्की सी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और वही वाली बात है कि हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि शायद ये, मुझे लगा ये ऊपर नहीं पढ़ पाएंगी, बट शी डिड वेल माशाल्लाह। इसलिए भी डर रहे थे ना कि फिर आगे इनको जजेस से डांटना पड़े। जी सबिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे जजेस ने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन बेटा आप जो टाइम आपको दिया गया था उसी के अंदर आपको पढ़ना था। और तमाम जो कंटेस्टेंट हैं और आगे जितने भी आएंगे, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया है। ज़ाहिर है हमारी ट्रांसमिशन का एक लिमिटेड टाइम है जिसके टाइम स्लॉट्स बने हुए हैं। अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, और नेगेटिव मार्क्स आपके लिए ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा। जी, हमारा अगले जी जो अगले हमारे कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है जनाब सलमान हाशमी, और मीरपुर खास से ये स्पेशली यहाँ पर आए हैं। इनकी ID है 06। सलमान बनो समा की आवाज़ में कैसे पहुँचे, इस पे देखते हैं ये रिपोर्ट। उनका मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट सलमान हाशमी, जो BSc के स्टूडेंट हैं। सलमान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं और अपने घर के लाडले। सलमान के वालिद सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं और सलमान भी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत करना चाहते हैं। सलमान ने ऑडिशंस कराची स्टूडियो से दिए और हमारे जजेस को अपनी आवाज से किया मुतासिर। कुछ ना होता, क्या बात है। आज हमारे साथ सलमान लाइव कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं और आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी सुनते हैं सलमान की आवाज। इनकी ID है 06। नहीं होता उनका दाम। क्या बात है। सलमान भाई क्या तैयार करके आए आप? उनकी चौखट पे जबीन जिसने झुकाई। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। पे जबीन जिसे झुकाए होगी, उसकी किस्मत पे सारी खुदाई होगी, उनकी चौखट सांस लेता
सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे भाई ने ऊंचे नोट से ज़्यादा हायर ऑक्टेव पे। फसी भाई बस इन्होंने पढ़ ली नाज शरीफ, आवाज़ भी इनका साथ नहीं दे रही थी, उनकी चौखट पे जिसने ने को ये खा गए, अब उसी के अंदर ने बोला ही नहीं इन्होंने, बस अच्छी एक नात पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी फसी भाई। बेटा आप अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त पढ़ेंगे आप जब अपनी आवाज़ का कंट्रोल सीखेंगे, सांस का कंट्रोल आवाज़ में। सांस जब तक आखिर तक साथ नहीं देगी स्ट्रोक के एंड तक, तब तक वाज़ेह नहीं होगा आप क्या पढ़ रहे हैं। बीच में ही आपकी आवाज़ गायब हो जाएगी, सुर आपके जहन में चलता रहेगा और हमारे जहन में भी चलता रहेगा। तो बेहतर यह है कि वो नात इंतखाब करें जिसमें आपका सांस आपके साथ जाए आखिर तक, वाज़ेह हो सके क्या है। दूसरा लफ्ज़ किस्मत है, किस्मत नहीं है। मुकाबले में जब आएँ तो लफ्ज़ों का भी ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छी आवाज़ है, मुझे लगता है आप मुसलसल पढ़ते हैं और आपकी आवाज़ में एक ऐसा तासुर है जैसा लोक फनकारों की आवाज़ में होता है, लेकिन बेटे उनका भी सांस पूरा होना चाहिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, मेहनत करें, अल्लाह कामयाब करे। भाई बड़ी अच्छी बात की, आपकी आवाज़ में से मिट्टी की खुशबू आती है, लेकिन मुझे लगता है आपने थोड़ा सा ऊंचे नोट्स का वो यूनिक वॉइस है इनकी, बहुत ऊंचे सुर ले लिए जिसको संभाल नहीं पाए, जैसे कि सर ने बताया सही नहीं संभाल पाए ऊंचे सुर को। बहुत ठीक ठीक अच्छा, है। आज फसी भाई कुछ लेकर आए हमारे लिए। फसी भाई की नई बुक आई है। फसी भाई, जुबैर भाई, ये अच्छा मेरे लिए तीसरी किताब है। मेरी सर आप वहाँ तशरीफ रखिए, मैं खुद आ जाता हूँ, मैं खुद आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पढ़िएगा ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह, आपको कमेंट भी दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू। चले जनाब, यहाँ पे मैं लेती हूँ एक ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो फिर हमारे साथ दो और कंटेस्टेंट हैं। एक का ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से और एक का ताल्लुक़ है फैसलाबाद से। सो इनसे मुलाकात होगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे अगले कंटेस्टेंट खुत्तामा साबरी, जो ताल्लुक रखते हैं इस्लामाबाद से। खुत्तामा हाल ही में मैट्रिक के एग्जाम से फारिग हुए हैं और आगे मजीद तालीम हासिल करना चाहते हैं। नात ख्वानी में इनके उस्ताद सैयद ज़बी मसूद शाह साहब हैं। कुरान ने कहा। खुत्तामा बचपन ही से नात ख्वानी करते आ रहे हैं और नात ख्वानी ये सैयद ज़बी मसूद शाह साहब से सीखते हैं। ऑडिशंस राउंड की बेहतरीन कारकर्दगी के बाद आज खुत्तामा की कारकर्दगी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं इनकी लाइव परफॉर्मेंस। इनकी आईडी है 07। जी व्यूअर्स, एक मरतबा फिर आपको खुशामदेद। अब हमारे तीसरे जो कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद खुत्तामा साबरी, जिनकी आईडी 07 है, जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने इनका पैकेज भी देखा। खुत्तामा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुत्तामा, क्या आपने आज कलाम पढ़ना है? जी, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा,
गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। हजरत हसन की हम साईगी के वास्ते हजरत हम साईगी के वास्ते नात कहने सुनने वालों को बुलाया जाएगा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जजेस फसी भाई बस पढ़ दी उन्होंने ना बेजा आवाज़ का इस्तेमाल, बेजा मुर्कियाँ और वास्ते के ऊपर इतना लूज उन्होंने उस वास्ते को कहा और इतना आवाज़ की गरारियाँ और उसको मुर्कियाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सादा सादा पढ़ते। अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है। अच्छा आप ये कह रहे हैं अननेसेसरी इन्होंने ये गैर ज़रूरी तो सब गैर ज़रूरी जगह लगाई है। ठीक जी सभी भाई। सभी भाई कुतामा बेटा आपने मेरी तरफ मुतवज्जे हैं तो मैं बात करूं कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपकी रियाजत, आपकी मेहनत बहुत वाज़ेह नज़र आती है। लेकिन बेटे सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जितना सांस है उतना काम कीजिए। बहुत अच्छी बात। आपको आता क्या है, बहुत कुछ आता होगा और आता है यकीनन, लेकिन क्या वो आपके सांस से मुमासलत रखता है कि आपका सांस उस वक्त तक चले जब तक आप अंतरे को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके मुर्खियाँ और गरारियाँ दिखाएंगे। तो बेटा काम पढ़ने में हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा सांस का पैकेज रखना चाहिए। खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई गलती का इम्कान पैदा हो रहा हो तो हम उसको कवर अप कर लें। देखिए आपने बीच में एक मिसरा अपनी सांस की कमी की वजह से तेज़ी से तोड़ा है। यह है कि उसको सही सलीके से ख़त्म कर लिया लेकिन लगता है कि सांस ख़त्म हो गया आपका। बेटा तो इतनी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना खूबसूरत पढ़ रहे हैं, जितना जमा हुआ सुर आपके यहाँ है, उसके बाद इतनी इजाफी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगले जो भी मुकाबला आएगा उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? सही। चलिए जी, ये तो हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट थे। आज के आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं जिनका नाम है नूरुल हसन और है 08 और इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। इससे पहले कि हम उनसे नात सुने, हम उनके हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खुशबू हमारे अगले कंटेस्टेंट 20 साला नूरुल हसन जो ताल्लुक रखते हैं फैसलाबाद से। यूं तो नूरुल हसन हाफिज कुरान है लेकिन साथ साथ नात ख्वानी का भी बेहद शौक रखते हैं। नात ख्वानी में अपना उस्ताद जबीब मसूद शाह साहब और खालिद हसनैन शाह साहब को मानते हैं। तुझ सा कोई आया है। नूरुल हसन चाहते हैं कि आगे जिंदगी में ये दीन खुदा की तरवीज करें। ऑडिशंस राउंड की कामयाब परफॉर्मेंस के बाद आज नूरुल हसन की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं नूरुल हसन की आवाज। इनकी आईडी है 08 जी नूरुल हसन, बिस्मिल्लाह। खुशबू खुशबू है दो आलम में तेरी
کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. فصیح بھائی کیسا پڑھا نور الحسن نے؟ نور الحسن صاحب نے اچھا پڑھا، لیکن وہی ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ زیادہ جگہ لگانے کے چکر میں سانس ٹوٹ رہا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا. بالکل. صبی بھائی. نور الحسن صاحب میں آپ نے پڑھا ماشاءاللہ اچھا، لیکن بیٹے بات یہ ہے کہ کلام میں کلام کا تعارف، کلام کی کیفیت اس وقت پہنچتی ہے جب آپ اس کا پہلا لفظ جب ادا کریں تو لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پہلا لفظ جیسے خیرات آپ نے کہا تو خیرات پہلے اگر سیدھا کہہ لیں اور اس کے بعد دوسرے مصرے میں اس کو اٹھا لیں یا اس میں جگہ بنانے کی کوشش کریں تو واضح ہو جاتا ہے کلام. یہ تناسب ہے چیزوں کا، کلام کا واضح ہونا، آواز کا برقرار رہنا پڑت میں، اور پھر جو یہ اضافی کام ہم کرتے ہیں نا جگہیں لگا کر اپنے فن کی، بعض جگہ بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کلام کی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے. یعنی جس میں چھوٹا موٹا کام کر کے آپ بہلا سکتے ہیں لوگوں کو، ان کے قلوب کو، آپ اس جگہ جا کے اضافی محنت کر کے اس کلام کو بجائے تاثر میں رکھنے کے سپاٹ کر دیتے ہیں. آپ بہت اچھا آپ نے اٹھایا، اس سے پہلے بھی ہمیں سنوایا گیا، یہ آپ نے اس میں ہائی اسکیل سے اٹھایا تھا، یہاں آپ نے بہت سنبھال کے اٹھایا، اس پر داد ہے آپ کو. لیکن آپ نے یہ کوشش کریں کہ یہ کوئی مرکھیوں کا مقابلہ نہیں ہے بیٹا. فن کا اظہار جتنا جائز ہے اور کلام کو خوبصورت کر رہا ہے تو سبحان اللہ. اور یہ سب کنٹیسٹنٹ کے لیے، ورنہ بگڑ جاتا ہے. اور یہ سب میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اتنا اظہار کیجئے فن کا جتنی ضرورت ہے. آپ اس کلام میں کوئی بہلاوے لے رہے ہیں خوبصورتی سے، اس کی دھن ایسی ہے کہ رچ رہی ہے، سبحان اللہ. اچھا ایک چیز، کیونکہ ہمارے استاد محترم یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارے بھی استاد ہیں کیونکہ ہم ان سے سیکھتے ہیں. ایک چیز جو میں کل سے لے کے آج فیل کر رہی ہوں وہ یہ، صرف ایک جو جب انہوں نے کہا کہ آپ ریپیٹ کریں تو اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ سما جس نے باندھا ہو، وہ کمپٹیشن میں تو ضرور لگے نہیں کمپٹیشن میں آئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس عقیدت سے جو آپ نے نعت پڑھنی ہے وہ جو سم ہاؤ وہ مسنگ ہے، وہ کیفیت جو ہے نا وہ مسنگ ہے. کیفیت پہلا جز ہے، اس کے بعد آپ کے فن کا اظہار ہے کہ آپ نے اس کیفیت کو نبھایا اور فن کا بھی اظہار کیا. اس کو ذرا ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو کنکلوڈ بھی کریں گے وقفے کے بعد. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب آ گیا ہے وہ مشکل وقت جہاں پر مجھے کرنا ہے رزلٹ اناؤنس. کل جیسے 4 کنٹیسٹنٹ آئے تھے ان میں سے ایک ایلیمینیٹ ہو گئے جن کی پرفارمنس سب سے کم
متاثر کیا تھا ہمارے ججز کو. اور آج کے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں سب سے پہلے میں ان کے مارکس شیئر کرتی چلوں. ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ تھیں سبیحہ فیاض, ان کا ID 05. ان کو سبی بھائی نے 8 مارکس دیے. فصیح بھائی کی جانب سے آپ کو 7 مارکس ملے ہیں, گڈ نمبر, اور آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 15. ہمارے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ میر پور خاص سے جن کا تعلق سلمان ہاشمی, آپ کو سبی بھائی نے 5 مارکس دیے ہیں اور آپ کو فصیح بھائی نے بھی 5 مارکس دیے ہیں, وچ میکس یور ٹوٹل 10. ہمارے اسلام آباد سے کنٹیسٹنٹ خطامہ صابری 07, ان کا ID 7 مارکس آپ کو سبی بھائی نے دیے ہیں. 5 مارکس آپ کو دیے فصیح بھائی نے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ ہیں 12. اور ساتھ میں ہمارے فیصل آباد سے آخری کنٹیسٹنٹ نور الحسن, ID ان کا 08. 7 نمبر آپ کو ملے جناب سبی بھائی سے, اور 6 مارکس آپ کو ملے فصیح بھائی کی جانب سے, جس سے آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 13. تو آج جو سب سے لوئسٹ نمبر جن کے تھے وہ سلمان ہاشمی آپ کے تھے. میر پور خاص سے آپ آئے تھے اسپیشلی اور مقابلے کے لیے, لیکن سمہاؤ آپ کو بھی معلوم ہے کیا جیسی کیا غلطیاں ہوئیں, آپ کی آواز, آپ کی سانس کہاں ٹوٹ رہی تھی, آپ نے نوٹ اتنا اونچا اٹھایا تھا, تو اس وجہ سے آپ کا اور ہمارا سفر جو ہے وہ یہیں پہ آج ختم ہوتا ہے. لیکن آپ بہت پیارے نعت خوان ہیں, بہت پیارے منقبت پڑھنے والے ہیں. ویسے سلمان ذرا آپ کچھ بتائیں گے اپنے تاثر, آپ نے کیا آج ایسی اتنا ویک کیسی ہو گئی پرفارمنس آپ کی؟ نہیں بس وہ روزہ تھا تو اس وجہ سے گلا تھوڑا سا خشک تھا, اس وجہ سے. روزہ تو ظاہر ہے کہ سبھی کا ہوگا, لیکن اور بھی آپ کو کچھ ابھی جو ہے آپ نے بہت زیادہ اونچے سر اٹھا لیے تھے جو آپ سنبھال نہیں پائے, کوئی ایسا مسئلہ ہوا ایسا تو کچھ نہیں, یا کلام آپ نے غلط سلیکٹ کر لیا تھا, کوئی اور سلیکٹ کرنا چاہیے تھا جو آپ کی آواز اور سانس کے لحاظ سے جیسے انہوں نے فرمایا وہ میچ کر جاتا؟ نہیں, یہ کلام میں پڑھتا رہتا ہوں, میٹرو نیوز سے میں نے ون کیا ہے مقابلہ حال سے, لیکن آج کچھ روزے زیادہ گلا خشک ہو رہا تھا. اور ساتھ میں کیونکہ رمضان ہے تو آپ محفلیں بھی پڑھ رہے ہیں, تو وہ ایک چیز جتنے بھی ہمارے پریشر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے. جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پلیز جب آپ کسی مقابلے کے لیے آتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے اپنے گلے کو ریسٹ بھی دینا ہے. اگر محافل میں جائیں گے تو آف کورس پھر آپ کی وہ کافی انرجی وہاں پہ کنزیوم بھی ہوگی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ان کا گلا خراب بھی تھا. اچھا, جتنے بھی ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں پاکستان بھر میں, وہ ایک بات ضرور سن لیں, 2 منٹ کا آپ کا ٹائم ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نعت کو 2 منٹ کے ٹائم کے اندر ہی ختم کرنا ہے, ایک استائی ایک انترا. یہ تو ہوگی نعت کی بات. جتنے ہمارے یہاں پہ بنو سما کی آواز کے ہمارے ممبرز موجود ہیں, ہمارے ججز موجود ہیں, ہمارے جتنے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامع شری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ان کے گھروں کو جائیں گے. جی میں چاہوں گا ذرا آج کی ان کی پرفارمنس پر اپنی کمنٹس اگر دے سکیں. سلمان نے آج ڈس اپوائنٹ کیا ہے, سوری ٹو سے, بٹ میں اور سلمان یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید یہ ہمیشہ اچھے نوٹس پڑھنے والے, ہائی نوٹس پہ پڑھنے والے ہیں سلمان ہاشمی, لیکن آج جو انہوں نے سٹارٹ اپ کیا نا وہی ہمیں بہت ڈر لگا کہ وہ آپ جب استائی شروع کرتے ہیں کسی بھی اس کی تو آپ پہلے اپنے بیس سے سٹارٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کا انترا جائے گا تو کہاں جائے گا, بالکل, لیکن شاید وہ گیس نہیں کر پائے آج. ہاں, وہ جب شروع کیا نا تو ہم بھی تھوڑے سے گھبرا گئے. سلمان آپ بھی مجھے بتائیے گا, اور آنے والوں کے لیے اب آپ کا کیا میسج ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سب روزہ رکھ کر آتے ہیں, ٹریول کر آتے ہیں, تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ دیکھیں بیس جو رمضان میں جو روزہ رکھا ہوتا ہے نا اس میں بیس تھوڑا سا آپ کا نہیں چل رہا ہوتا, تھوڑا سا سانس کی بھی کمی ہوتی ہے, تو اس میں یہی چاہیے کہ پریکٹس تھوڑی سی کر آئیں, اور جو ہمیں انترے میں لمبائی لینی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے اپنی سانس کو بچا کے ہم نیچے اچھے سے آ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ سلمان اوپر ہی پڑھنے والے ہیں, ان کا اچھا میں ناظرین, میں جو ان 2 دنوں میں تو خیر اس نعت کے فن سے بہت زیادہ وہ نہیں ہوں آشنا, مجھے اس کی ABC بھی نہیں آتی, لیکن ان 2 دنوں میں ہمارے اساتذہ سے جو کچھ میں نے سیکھا اور جو کچھ یہاں دیکھا, تو آنے والوں کے لیے جو میں کنکلوژن کر پایا ہوں وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی کلام سلیکٹ کریں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ کلام آپ کی آواز اور آپ کے سانس کے لحاظ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ آپ جو بھی ادائیگی کریں گے اس کا پروننسیشن بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, جیسے ابھی انہوں نے نشاندہی کی قسمت ہے, قسمت نہیں ہے. تیسری جو بات ہے, آپ کے جو ورڈز ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے, ورڈ کو پراپرلی سنائی دینا چاہیے, ادائیگی ہونی چاہیے. اور چوتھی بات جو میں نے سمجھی, بہت ہائی نوٹ پہ اس وقت جائیے جب آپ کا سانس اس کی اجازت دیتا ہو, ورنہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے. میں تو یہی 4 چیزیں سمجھاؤں جو میں نے آنے والوں کے لیے بتا دی ہیں. وہ جو جس کو کہتے ہیں نا رچانا, جو سبھی بھائی کے جو الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو وہ رچائیت وہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا, جو 3 کنٹیسٹنٹ جو ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ ہیں جناب سبیحہ فیاض, آپ کو بہت مبارک ہو. خطامہ صابری معاف کیجیے گا, آپ کو بہت مبارک ہو. اور نور الحسن ہمارے نمائندے فیصل آباد سے, آپ تینوں کو بہت بہت مبارک. آپ ہمارے ساتھ آگے بروں سما کی آواز
کے کمپٹیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیونکہ آج کا دن یہ مختص ہے جس میں ہم نے ذکر بھی کیا جناب فاطمہ الزہرا کا، تو ان کے حوالے سے منقبت بھی. خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں، خاک خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو، جو مانگا ان کے در سے بخشا خدا نے مجھ کو، خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں، خود اپنی دعاؤں کی تاثیر تو میں ہوں، گدائی یہ در زہرا کا انعام تو دیکھیے، گدائی یہ در زہرا کا انعام تو دیکھیے، سرکار کے در کا ایک فقیر تو میں ہوں، سرکار کے در کا ایک فقیر تو میں ہوں، پنج تن کی غلامی عطائے رب العزت، پنج تن کی غلامی عطائے رب العزت، غلامی پنج تن کی جاگیر تو میں ہوں، غلامی پنج تن کی جاگیر تو میں ہوں، نسبت سہر ورد نے مسلک عطا کیا ہے، نسبت سہر ورد نے مسلک عطا کیا ہے، مولا نسبتوں کی تدبیر تو میں ہوں، مولا نسبتوں کی تدبیر تو میں ہوں، جانتا ہے فصیح کو ایک زمانہ کب سے، جانتا ہے فصیح کو ایک زمانہ کب سے، غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں ہوں، غلامی در زہرا کی تشہیر تو میں ہوں، اس خاک سے مزین تنویر تو میں ہوں، خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں، خیرات در زہرا کی تصویر تو میں ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبھی بھائی، کیونکہ آج کا دن ہی ایسا ہے تو ہم چاہیں گے کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی نذرانہ عقیدت ہو جائے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا
زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے عشرہ رحمت کا تیسرا روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.